ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آپ پوچھتے ہیں میرے بھائی میرے بہنیں، یاد رکھیے گا، خواب حجت ہے، خواب حقیقت ہے، خواب کوئی خیالی چیز نہیں، جیسے بعض مفکرین کا خیال ہے اور بعض نفسیات دان کا خیال ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے فرمان میں خواب ثابت ہے اور حجت ہے، 40ویں حصہ نبوت کا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ روزانہ نماز فجر کے بعد پوچھتے تھے، ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دن خود اپنا خواب سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خواب پوچھتے تھے، صحابہ بتاتے، آپ تعبیر کرتے، یا کوئی مسائل ہوتے آپ اس کا حل بتاتے۔ ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا، آج تمہیں میں خواب سناتا ہوں۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنت کی سیر ہو رہی ہے، ادھر جبرائیل ہے، ادھر میکائیل، جنت گھوم رہے، جنت کی سیر ہو رہی۔ تو جنت میں چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ قدموں کی آہٹ، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جنت میں؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں آ سکتا، جنت کی چابی آپ کے پاس، جنت کا داخلہ آپ کے پاس، آپ کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، مجال کسی کی ہمت نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کو اجازت نہیں، نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے یہاں آپ کے بغیر۔ آپ نے شرط فرمایا جبرائیل، پھر قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ جنت میں نہیں ہے، یہ آپ کا غلام ہے، بلال اس کا نام ہے، وہ فرش پر چل رہا ہے اور عرش پر جنت میں آپ اس کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ آپ نے شاید فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ، تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سنیے۔ یا رسول اللہ وہ تو کچھ نہیں کرتا۔ جب سے آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، باوضو رہتا ہوں، باوضو رہنے کے بعد ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو۔ میرے نبی کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے صحابی حضرت بلال، آپ نے شاید فرمایا اسی سنت کی برکت سے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ آپ نظر کیجیے، خواب حقیقت ہے، خواب حجت ہے۔ خواب نبی کا خواب تو ویسے وہی ہے، خواب خود نبوت کا حصہ ہے، وہ 40واں حصہ ہے نبی کے صلی میں۔ تو ہمارے بھائی ہماری بہنیں روزانہ خواب پوچھتے ہیں۔ آج ایسے خواب پوچھے، کچھ بہنوں نے پوچھے، کچھ بھائیوں نے، تو ملتے جلتے تقریباً ان کی تعبیر ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا ایک بہن نے پوچھا، میں نے بچھو دیکھے، بچھو کاٹ رہا ہے۔ بچھو کا کاٹنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میری بہن کے کوئی دشمن ہے، یا کوئی حاسد ہے، یا کوئی نفرت اور بغض رکھتے ہیں اور نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں نقصان دینے کی۔ تو یہ بھائی دیکھے بچھو کو یا کوئی بہن دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن لگا ہوا ہے پیچھے۔ اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ صدقہ ہے، صدقہ رت البلا، صدقہ ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقہ رحمت کو کھینچتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فائدے خود فرمائے، کئی فائدے ہیں اس کے حدیث میں۔ تو ایسا بھائی یا بہن انہیں چاہیے۔ دیکھیے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی برا خواب دیکھتا ہے، اٹھے جاگے تو الٹی سائڈ میں تھو کر لے 3 دفعہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یا استغفار کر لے، اور دن میں صدقہ کر لے، صدقہ 1 روپے بھی کافی ہے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایسا خواب پھر تعبیر کے لیے تو پوچھا سو پوچھا، ہر ایک کو نہ بتائے ایسا خواب۔ کوئی بہن یا بھائی دیکھے تو وہ خواب کو بتائے نہ، اگر بتا دیا تو جو بتائیں گے وہی نتیجہ پائیں گے، وہ ملے گا۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے، خواب بتائیں نہ کسی کو تعبیر کے علاوہ، گھر میں بھی نہ بتائیں، بیوی بیٹی بہن بھائی کو بھی نہ بتائیں، والد والدہ کو بھی نہ بتائیں، تعبیر والے کو جان۔ اور تعبیر والے بھی وہ جو صاحب فن ہو، صاحب علم ہو، صاحب مطالعہ ہو، اور آپ سے تعلق محبت والا بھی ہو، ورنہ الٹی تعبیر بتا دی تو وہ ہو کر رہے گی۔ تو اسی طرح دوسرا خواب، ایک بھائی نے دیکھا کہ کتا ہے بھونک رہا ہے۔ اچھا، کتے کا بھونکنا بھی ایسے ہے جیسے بچھو کا کاٹنا۔ کتا بھی دشمن کی علامت ہے، وہ بھی حاسد کی علامت ہے، برے بندے کی علامت ہے، شریر بندے کی علامت ہے، یہ نفرت بغض، وہ بھی نقصان دینا ہے۔ اس سے بھی بچنے کی یہی صورتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ تو کرتے بھائی سائڈ میں اعوذ باللہ پڑھ لیں، صدقہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ بچا دے گا۔ بتائیں نا ایسا خواب کسی کو تعبیر کے علاوہ۔ تیسرا خواب، وہ بھی کسی بہن نے پوچھا کہ وہ سانپ ہے۔ یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے گا دشمن کی علامت ہیں۔ بچھو دیکھا، کتا دیکھا اور سانپ دیکھا، یہ تینوں دشمن کی علامت ہے، کیونکہ دشمن ہے اور پلاننگ کر رہا ہے آپ کو نقصان دینے کی، اور منصوبے بنا رہے ہیں آپ کو تکلیف پہنچانے کی، آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی، آپ کو دکھ دینے کی، آپ کو رنج میں ڈالنے کی، رنج تک پہنچانے کی۔ تو تینوں کا علاج وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ وضو کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی پڑھ لیں، اور صدقہ کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور بتائیں نہ خواب۔ لیکن اگر بتا دیا تو مثلا کسی نادان آدمی کو بتا دیا، سانپ دیکھا ہے،
تو اس نادان آدمی نے کہہ دیا یا تمہیں سانپ کاٹے گا، اب یہ سانپ کاٹ کر رہے گا اس کو، یہ کاٹے گا اس کو۔ سب تاریخ میں، تاریخ اسلامی کے 1400 سال کے سب سے بڑے معبر، ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ جناب فلاں شخص نے فلاں خواب دیکھا تھا کہ 2 پہاڑوں پر اس کی ٹانگیں ہیں۔ وہ کسی نادان سے پوچھ لیا، اس نے کہا ارے تو چر گیا، تو ختم ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اللہ نے اس کو کر دیا۔ سب سے بڑے معبر اسلامی تاریخ کے، انہوں نے فرمایا ارے نادان کے پاس چلا گیا، وہ بھولے بھالے کے پاس چلا گیا، اللہ علم کے پاس صاحب مطالعہ نہیں تھا، وہ اس کے پاس چلا گیا، ورنہ یہ 2 پہاڑوں پر پاؤں رکھنا یہ علامت تھی کہ 2 علاقوں میں سلطنت، حکومت ملے گی یا سرداری ملے گی۔ وہ بچ جاتا اگر صاحب علم کے پاس آ جاتا۔ تو یہ نقصان ہے، نہ بتائیے بہن کو بھی، بیٹی کو بھی، بھائی کو بھی، والد کو بھی، والدہ کو بھی، کسی کو، لیکن جو تعبیر جانتا ہو، صاحب علم، صاحب مطالعہ ہو اور آپ سے تعلق محبت والا بھی ہو، اس سے تعبیر پوچھیے، ہر ایک سے بے نہ پوچھیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی کو محفوظ